جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس شیعوں میں ہے وہ عزاداری ہے. اگر جوان ہمارا آئندہ آنے والی نسلیں اس سے کترانے لگے تو کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جوان جو ہے اس کا پرسپیکٹیو لیول، ادراک لیول اس کا بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ دین بھی اسی لیول سے بلند ہو، کم نہ ہو. تو جب جاتا مجالس میں اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ لیول پہ پیش دین نہیں ہو رہا ہے جس لیول پہ دین ہونا چاہیے. ورنہ جہاں بھی دیکھتے ہیں ایسے لیول پہ پیش کیا جا رہا ہے، جوان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور ہر جگہ آگے تو کچھ نہیں ہے. کراچی کی مجالس میں دیکھیے آپ، ویڈیوز کئی دیکھ چکے ہیں، 90% مجمع جو ہے ہمارے پاس یوتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کچھ ملنے کو اسلام کی طرف سے ملتا ہے، حقیقت ملتی ہے. تو ہمارے جوانوں کا سب سے بڑا جو مرحلہ ہے ہماری نسلوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ویریشن بہت ہے. نوجوانوں کی فکر اور جو دیا فیڈ کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے. جیسے بچہ جو ایک مرتبہ بھوکا ہے، ماں دودھ دیتی ہے، بعض وقت جو ہے اس کو چوسنی دے دیتی ہے، تو بحال ہو رہا ہے. اب وہ بحال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی غذا نہیں مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ ریزن. نمبر 2 ریزن جو بہت زیادہ گہرا ہے اور زیادہ ڈیپر ہے وہ ہے دشمنان جو دین کے ہیں. دشمن شناسی کے لیے میں نے بتایا تھا 1500 سے زائد آیتیں ہیں. دشمن نے جان لیا ہے کہ شیعہ تھیولوجی، شیعہ فکر، اس کی کامیابی مجلس حسین. تو اس مجلس حسین کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے، وہ پوری جو اسپرٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے نوجوانوں میں یہ رفٹ پیدا ہو جائے اور آہستہ آہستہ یہ مجالس سے دور ہوتے چلے جائیں. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی نوجوان پہلا اشرا ہے، کتنی ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد نکلنے کے بعد مجالس میں شریک ہوتے ہیں. ہم تو توفیق دعا مانگتے ہیں خدا سے، ہم سب کو خدا توفیق دے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی صرف یہ پہچان لیں کہ ہمیں روک رہا ہے کون. ہمارے جوان انشاءاللہ بہت جلد مجالس کی طرف آنے لگیں گے، اور آ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. دین اللہ کا ہے، خدا بچائے گا. دشمن شناسی بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے. بہت ہی باریک نقطہ وہ ہے کہ ہماری کنٹریز نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مذہب کا کوئی شخص جو ہے ابھر کر کے وہ حالت پیدا کرے جو پوری کمیونٹی کے لیے ایک لیڈنگ پرسنالٹی ہے، اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف یہ، ہم ہر مذہب میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدمی جس میں اتنا پاور آ جائے کہ وہ اشارے سے دوسرے اس کی طرف چلنے لگے. مثال کے طور پر یہ مثال بہت اچھی مثال ہے. ایک ہے سینٹرلائزیشن، جمہوریہ اسلامی ایران، خدا انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے اور انقلاب زمانہ تک میں لا دے. اس انقلاب کے جو سب انقلاب ہیں، جیسے مثال ہے لبنان میں حسن نصر اللہ کا اٹیچمنٹ سینٹرل گورنمنٹ سے، اور یہ سب گورنمنٹ نصر اللہ کی ایک ذات پر پورے شیعہ سنی ہر ایک آدمی متحد ہوتے ہیں. اور ایک ایسی جنگ جو تاریخ میں لڑی گئی حکومت بغیر کامیاب ہوا. وہ لوگ نہیں چاہتے ایسے سیناریوز جو ہیں دوسری جگہ پر. بیچارے مومنین، سیدھے سادے مومنین کو جو ہے ان باتوں میں الجھایا جاتا ہے کہ مولانا باقری نے عزاداری کے خلاف کہا یا نعرے کے خلاف کہا یا گالی کہہ دیا. آج تک کسی میں دم نہیں رہا کہ ہماری پوری مجلس کو پیش کرے. اگر کوئی قرآن سے لا تقربوا الصلاۃ لے لے، نماز کے قریب مت جاؤ، اور نماز نہ پڑھے تو دنیا بولے گی کہ دوسری آیتوں میں دیکھو، اسی آیت کو آگے بڑھاؤ. کسی بھی عالم، کسی بھی خطیب کا اگر ایسے ہی کام کرنا چاہیں، ہم بھی بیٹھ کر کافر ثابت کر سکتے ہیں اگر ایک ایک ٹکڑا نکال لیں، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو لائیے. لیکن ہمارا کاؤنٹر کرنے کا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے جو مشنری کام کر رہی ہے اس مشنری کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. جو عزاداری کے خلاف ہے اس کی نسل میں خرابی ہے، وہ دین سے اس کا ربط نہیں ہے. جو نعرے حیدری کے خلاف ہے اس کا شیعیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جو ہم سے منسوب کر رہا ہے، خدا انشاءاللہ اس کو بھی جواب دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے. اس لیے کہ روز قیامت کے دن وہاں کچھ چلنے والا نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرن یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شررا یرہ. وہاں پر کوئی سفارش کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ہمارے اعمال ابھر کر آنے والے. یہ نوجوان، یہ مومنین جن کو تکلیف ہوئے، میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ مومنین کو یہ تکلیف ہے کہ اہل بیت کے یا ایک عزاداری کے خلاف ہے. وہ میرے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ کوئی ابھرا ہے جو اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، مجالس کے خلاف بول رہا ہے. تو معلوم ہوا محبت اہل بیت ہے، اسی لیے ان کا ری ایکشن ہے. اسی لیے میں اپنے بھی جب بھی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں اور وہ مومنین ہیں، سنسیئر ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. ان کی مخالفت میری ذات سے دشمنی نہیں ہے، محبت اہل بیت ہے. مس گائیڈڈ ہے. اگر میرے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے چند دن، تب پتہ چلے گا کہ میرے عقائد کیا ہیں، میری فکر کیا ہے. اور میری ابھی میں آپ کو بھی بتا دوں، سننے والوں کو بتا دوں، www.albayan14.com. اس میں پوری کلیکشن کر رہے ہیں بچے، بعض بچے، جوان بچے جو کمپیوٹر جاننے والے ہیں. سارے کام میرے تقریباً 1000 سے زائد اسپیچز موجود ہیں، 1000 سے زائد مجلس. کئی ٹاپکس پر ہم نے بحث کی ہے اس 33 سال میں. اور کسی بھی ایک مجلس میں اگر کوئی ہے مجھے یہ ثابت کر دے کہ ہم نے دین کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس کے غلام ہونے